بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو قدم بقدم شانہ بشانہ پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ لوگ جو سورہ قریش کے لشکر کا ایک بڑا حصہ ہیں، اور وہ لوگ جو پوری دنیا میں کہیں بھی ہوں، کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہوں، علم کو سیکھنے کے لیے، عملیات کی جستجو میں، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے، طریقت کے رستے پر چل کر ہمارے بزرگوں سے نسبت قائم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں جو لوگ جڑے ہیں، اور وہ لوگ جو عام لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کے لیے، چاہے وہ کسی بھی معاملات میں پریشان ہوں، چاہے وہ مسئلہ آپس میں گھریلو معاملات ہوں، جادو ہو، ٹونا ہو، نظر بد ہو، کاروبار میں نقصان ہو، یا کسی بھی معاملات میں پریشان ہوں، یا کوئی موذی امراض میں پریشان ہوں، یا وہ لوگ اس کے حل کے لیے ہمارے سلسلے سے، ہمارے سسٹم سے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، اپنا سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، تاریخیہ میں ایک بار پھر عملیات کا سلطان چیپٹر 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف، یہ قافلہ رواں ہے اور اپنی منزل کی جانب آگے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہم نے عملیات کی سلطان کی سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی، ہم نے اس کی ایک ترتیب رکھی ہے کہ ہم پہلے دن جو ہمارے سلاسل کے جو ذکر و اذکار ہیں، جو تعلیمات ہیں، جو عملیات ہیں جن کا تعلق عمل سے، ہم اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پھر دوسرے دن یعنی کہ جو منگل کا دن آتا ہے، اس میں بھی ہم اپنے سلسلے کی جو دعائیں ہیں، جو اسماء مبارک ہے، یا کوئی ایسے اسم ہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے ہیں، ہم اس کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں، اس کے طریقہ کار اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالیں۔ اور تیسرا دن جو ہے بدھ کا دن، یہ ہمارا ہے بیسیکلی میتھولوجی کا، یعنی کہ میتھولوجی ایک سیریز میں نے شروع کی تھی کہ جن میں لوگوں نے بڑا اس کو پسند کیا تھا، میتھولوجی کی سیریز کا، کہ جس میں جو ہندوستان میں جو قدیمی جو عملیات ہوتے تھے، جو جادو ہوتا تھا، وہ جن چیزوں سے جادو کرتے تھے، ان کی حقیقت میں نے آشکار کری تھی آپ لوگوں پر۔ تو ابھی بھی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضور کے میتھولوجی کی سیریز کا آپ نے کیا کرا، تو میں پھر آج ہی کا دن عملیات کے سلطان میں میتھولوجی کی سیریز کو بھی کور کروں گا، اور میتھولوجیز کے اندر کہ جن دیوی دیوتاؤں سے یا جن شیاطینی ان سے کہ جن سے وہ لوگ ہندو مذاہب کے مختلف لوگ اس سے مدد طلب کرتے ہیں،
جو جادو کے زمرے میں آتا ہے. تو آج کے دن میں نے جو آپ لوگوں کے لیے میتھولوجی کی سیریز کے اندر آج کا جو ٹاپک میں نے آپ لوگوں کے لیے چوز کیا ہے وہ ہے مائی ہولکا. اب مائی ہولکا کا نام یہ سمجھ لو کہ عملیات کی جو کالی دنیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہندوانی عمل، جو ہندوؤں کا جادو ہوتا ہے، جو بڑا سخت قسم کا جادو ہوتا ہے، تو یہ مائی ہولکا کا جو عمل ہے یہ عمل کیا عمل ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور کس طرح یہ شروع ہوا، مائی ہولکا کون تھی، کہاں سے اس کے ترتیب چلی تھی، اور جس طرح ہمارے مذہب کے اندر یا اگر میں پوری دنیا کی اگر میں بات کرتا ہوں جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں، ہر مذاہب کے اندر کوئی نہ کوئی مخصوص دن ہوتے ہیں کہ جن کی اہمیت ہوتی ہے. جیسے ہمارے مسلمانوں کی اگر میں بات کرتا ہوں، جیسے ہمارے 10 ذی الحجہ کے دن ہو گئے، 10 محرم کے دن ہو گئے، ہمارے رمضان کے دن ہو گئے، ہمارے جمعہ کا دن ہو گیا، یہ ہمارے لیے بہت مبارک دن ہوتے ہیں. اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں ہمیں اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے. تو اور حقیقت بھی یہ ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہے. اس طرح مختلف مذاہب میں، جیسے اگر میں عیسائیوں کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ان میں جیسے 25 دسمبر کی رات ہوتی ہے، لوگ اس رات کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں. اور جیسے اگر میں یہودیوں کی بات کرتا ہوں جیسے وہ ہفتہ اتوار کے دن کو بڑا معتبر سمجھتے ہیں. اب جیسے میں ہندوؤں کی بات کرتا ہوں کہ ہندوؤں میں تو ہولی کا دن بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، دیوالی کا دن وہ بہت زیادہ کرتے ہیں، اموس کی رات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. مختلف راتیں، ان راتوں کو یہ لوگ بڑا مطلب ان کا اثر بھی ہے، ان کی تاثیر بھی ہوتی ہے. جس طریقے سے ہم روحانیت میں اگر ہم مثال کے طور پہ اگر ہم ذی الحجہ میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ثواب ہمیں اتنا ملتا ہے کہ جس طریقے سے ہم رجب کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں، ہم شعبان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں کہ ہماری ایک دن کی پڑھائی 40 دن کی پڑھائی کے برابر ہو جاتی ہے. تو یہ روحانیت کی دنیا ہے. اسی طریقے سے جو شیطانی دنیا ہے، جو عملیات کی اندھیری دنیا ہے، جو کالی دنیا ہے، اس میں بھی کچھ دن اور کچھ تاریخ ایسی مخصوص ہوتی ہیں کہ جس میں ان کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے. یعنی کہ ایک طاقت اگر وہ 10% کے ساتھ آپ پر اٹیک کرتا ہے تو وہ پھر 100% تک جا پہنچتی ہے ان خاص وقتوں میں، ان خاص دنوں میں. تو اسی ترتیب سے جو ہندوؤں کی جو ہولی منائی جاتی ہے، اس ہولی کے دن، اس ہولی کی شب جب وہ لگتی ہے تو اس میں جو ہندو مذہب کے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو جادو کرتے ہیں اور جو جادو کے زمرے میں آتے ہیں، جو باقاعدہ طور پہ اپنے اعمال کو پختگی کی طرف لے کر آتے ہیں، وہ ان دنوں کے اندر کون سے اعمال کرتے ہیں. آج کا جو میتھولوجی کا ٹاپک ہے وہ اس چیز پہ میں اس کو کور کروں گا، میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ مائی ہولکا کا ہے. اچھا، مائی ہولکا کا یہ کیا ہے، کون ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا توڑ کیا ہے. اچھا، یہ ٹاپک لانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یقیناً میرے جو شاگرد ہیں وہ پاکستان میں بھی ہیں، وہ ہندوستان میں بھی ہیں، وہ دنیا کے مختلف ممالکوں میں موجود ہیں. اب جیسے میں USA کی بات کرتا ہوں، UK کی بات کرتا ہوں، کینیڈا کی بات کرتا ہوں، ہر جگہ کی بات کرتا ہوں، تو ہندو، مسلم، ہر قسم کے مذاہب کے لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں. اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور برے لوگ بھی موجود ہیں، یعنی کہ ہر مذاہب میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. اب جو برے لوگ ہیں، جو لوگوں کا نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر وہ کرتے ہیں، تو ان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر مثال کے طور پہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، تو میں اگر پاکستان میں رہتا ہوں، میں اگر USA میں رہتا ہوں، میں اگر کہیں ممالک میں رہتا ہوں اور میرے پر اگر کوئی کسی قسم کا ہندوانی عمل کا اٹیک ہوتا ہے تو اس اٹیک کی مجھے شناخت کیسے ہوگی کہ وہ اٹیک جو مجھ پر ہوا ہے وہ اٹیک کیا ہے. یا اگر میں کسی کا علاج کرتا ہوں، میرے پاس ہر قسم کے پیشنٹ آتے ہیں، میرے پاس ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ میرے پاس آتے ہیں. تو اگر میرے پاس کوئی شخص ہندو آتا ہے، اگر اس کے اوپر کسی قسم کے کوئی معاملات ہوتے ہیں، اگر کوئی میرے پاس مسلمان مریض آتا ہے، اس مسلمان کے اوپر کوئی ہندوانی چیز موجود ہوتی ہے، مسلط ہوتی ہے، تو اس کی کیا نشانی ہے. تو آج کے جو ٹاپک میں مائی ہولکا کی اور اس کی حقیقت بتاؤں گا، اور اس کے بعد یہ بتاؤں گا کہ اس میں عمل کس طرح یہ لوگ کرتے ہیں اور کس طرح ہم اس عمل سے بچ سکتے ہیں. اور جب ہم وہ سمٹم دیکھیں جو میں آج کے ٹاپک میں، آج کے مائی ہولکا کے عمل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کس طرح ہم اس کو شناخت کر سکتے ہیں، اس کے سمٹمز کیا ہیں، جس طریقے سے ہم پتہ لگا لیں کہ بھائی اچھا ہم پتہ کیسے لگائیں گے. جب جسم کے اندر حاضری ہوتی ہے تو اس حاضری کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں
اس حاضری کے اندر اس مریض کی ایک خاص سمٹمز. اب ایک بات یاد رکھنا کہ ہر حاضری میں ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ایک جیسے سمٹمز ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. ہر مریض کے ساتھ الگ الگ سمٹمز ہوتے ہیں، الگ الگ کیفیت ہوتی ہیں، الگ الگ حاضری ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں. اب میں اگر حاضریوں کی میں بات کرتا ہوں نا، تو حاضریاں بھی آپ یقین کریں گے جو مقصد جس کو کہتے ہیں نا کہ ریل حاضری کا ہونا، یعنی کہ حقیقتاً اس کے اوپر کچھ ہونا، یہ میں بہت کم دیکھتا ہوں. اب میں 100 پیشنٹ روز میں اپنے کلینک پہ دیکھتا ہوں. میں اب 100 پیشنٹ میں ضروری نہیں کہ میرے پاس اگر 10 کی حاضری آ رہی ہیں، 10 اگر وہاں پہ شور ہو رہا ہے تو 10 کے اوپر کچھ معاملات ہوگا. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے اپنی نفسیات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ واقعی میں حقیقتاً ہوتے ہیں کہ جو اجنہ ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتا ہے ریفلیکشن. یعنی کہ اگر وہ کسی گھر میں رہ رہا ہے تو گھر میں وہ جو جنات ہے وہ اس کے دماغ پہ قابض ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس کے جسم میں حاضر ہونے کی کوشش کر رہا ہے. وہ حاضر ہوا نہیں، لیکن اس نے سارے سمٹم اس مریض کے اندر مسلط کر دیے. اب مریض کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے اوپر کچھ ہے، اور اگر ہاں میں نے اگر تصدیق کر دی کہ ہاں تمہارے پاس کچھ ہے، تو وہ اس کے اوپر حاضرات کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو اسی ہی لیے اچھا حاضری کے دوران کیا کیا معاملات ہوتے ہیں آج کے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائی ہولکا کی طرف. یہ مائی ہولکا یہ ایک عورت تھی، ایک لڑکی تھی. اب یہ کون تھی یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں. مختلف اس میں ہندوؤں کے مذاہب کے اندر مختلف اس میں اس کے مختلف کانسیپٹ ہیں، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو مائی ہولکا تھی یہ نمرود کی، جو بادشاہ نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دور میں گزرا تھا، کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی تھی، کہ جس میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا. میں اس نمرود کی بات کر رہا ہوں. یہ مائی ہولکا جو تھی نا، یہ نمرود کی بیٹی تھی، اور یہ نمرود کی بیٹی تھی، اور یہ نمرود کی بیٹی جادوگرنی تھی. اس کے پاس کچھ ایسی شکتیاں موجود تھیں اس کی زندگی کے اندر کہ اس کے اوپر آگ اثر نہیں کرتی تھی، اس کو آگ جلاتی نہیں تھی. آئی بات سمجھ میں؟ تو تاریخ یہ ہے کہ وہ اپنے جادو کے زور سے آگ کے اندر چلے جایا کرتی تھی، آگ کو چھو لیا کرتی تھی، آگ کو پکڑ لیا کرتی تھی. اس جادو کے اثر سے تو وہ جلتی نہیں تھی. لیکن جب نمرود نے آگ لگائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تھا، جب مجیخ میں رکھا ڈالا تھا، تو اس وقت جو نمرود کی بیٹی تھی وہ اپنے جو وہاں کے جو لوگ تھے اس نے کہا کہ دیکھو میں یہ آگ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتی، لیکن تم اگر آگ کے قریب جاؤ گے اور جو نمرود سے دشمنی لے گا وہ جل کر خاک ہو جائے گا. تو جب وہ اس آگ میں کودی تھی، نمرود کی جو بیٹی مائی ہولکا تھی، تو اس کا اثر ٹوٹ گیا تھا اور وہ آگ کے اندر جل کر خاک ہو گئی تھی مائی ہولکا. تو جب بادشاہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تھی اس مائی ہولکا کی، تو پھر اس وقت تو بادشاہ اس کے غم میں ہو گیا تھا، نمرود جو تھا. اچھا مائی ہولکا اس آگ میں جل کر خاک ہو گئی تھی، مر گئی تھی. اچھا اس کے پھر یاد کے اندر پھر مختلف مذاہب کے لوگ جو دوسرے معاملات کے جو لوگ تھے، پھر وہ اس کی یاد میں پھر وہ ہولی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اب مختلف کانسیپٹ بتاتے ہیں کہ ہولی ہم کیوں مناتے ہیں، کس لیے مناتے ہیں، وہ مختلف کانسیپٹ تھے. لیکن اس کی حقیقت یہ تھی کہ جو ہولی جو ہے نا وہ مائی ہولکا سے منسوب تھا، مائی ہولکا سے منسوب ہے. اچھا اس کا عمل جب یہ مر گئی تھی تو پھر نمرود نے اپنے دربار کے اندر جادوگروں کو اکٹھا کرا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، کہ کون میری بیٹی کو زندہ لے کر آئے گا. تو پھر اس کے دربار کے اندر جو نمرود کا جو محل تھا اس میں پھر جادوگروں کو اس نے دعوت دے گا. پھر ان لوگوں نے پھر اس کے حمزات کو جگایا تھا، اور جب مائی ہولکا کے حمزات کو جگایا تھا تو پھر اس نے پھر ان جادوگروں کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد سے پھر وہ سمجھ لیں نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی اس زور سے. پھر اس زور سے آج تک جو شیاطین جادوگر ہیں، جتنے بھی جو ہندوانی عمل رکھنے والے اس عمل کو جانتے ہیں، پھر وہ لوگ اس عمل کو باقاعدہ طور پہ حاضر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو حاضر کرتے ہیں. اور پھر حاضر کرنے کے بعد جب خاص کر ہولی کی شب آتی ہے، اس شب میں اس کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب اس کی طاقت جب دگنی ہو جاتی ہے پھر وہ ہر قسم کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. اب جو ہندو مذہب میں جو جادوگر ہوتے ہیں، جو لوگ جادو کرتے ہیں دوسرے مذاہب میں، اچھا جادو کا کانسیپٹ دیکھو ہندو مذہب میں بھی ہے، مسلمان میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، عیسائیوں میں بھی ہے.
सब हर मज़हब के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, लेकिन जो बुरे लोग हैं जो जादू करते हैं वो बाकायदा तौर पे इन दिनों का, इन सहारों का, इन वक्त का, इन दिनों का, इसका समझ लें कि ये फ़ायदा उठाते हैं। ये इन दिनों में ख़ास कर ये अमल करते हैं। अच्छा, ये अमल कैसे करते हैं? ये बाकायदा माए हौलका को पुकारते हैं, ये उसकी तकरार करते हैं। अच्छा, इसकी तकरार वो लोग आग जला के करते हैं, अपने चारों सिमत, अपने चारों सिमत आग जलाते हैं। अच्छा, इसकी हाज़िरी भी जो अगर होती है ना, तो वो आग के अंदर इसकी हाज़िरी होती है, जो झड़कती भड़कती आवाज़ होती है। आपने देखा होगा बाज़ जब जादूगर रज़ा जब जलाते हैं तो वो एक मच टाइप का बनाते हैं। अच्छा, इसका जो मच बनता है ना माए हौलका का, ये 3 कॉर्नर का बनता है, जैसे ट्रायंगल होता है ना, इस ट्रायंगल के उस पर ये मच बनाते हैं और उसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर इसकी पढ़ाई होती है। जो लोग अमलियाती सिफली से जिनका ताल्लुक़ है, जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, वो लोग बाकायदा इसका नाम, इसकी ताकत और इसके तरीक़ेकार को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यकीनन आज की ट्रांसमिशन, अब जाहिर सी बात है मेरी ट्रांसमिशन जो वो हर किस्म के लोग देखते हैं, लेकिन मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, मैं जो अमलियात की सीरीज़ मैंने अपने सिलसिले से शुरू की है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि जो मेरे साथ चलने वाले मेरे हम सफ़र साथी हैं, अगर उनके पास इस किस्म का कोई पेशेंट आ जाए तो उसका तोड़ वो किस तरह करेंगे, इससे अपने आप को किस तरह बचाएंगे, अपने दीन को किस तरह बचाएंगे, अपने जो आपके भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, जो आपके साथी हैं, या जो परेशान लोग दूसरे मज़ाहिब के आपके पास आते हैं इसी चीज़ में मुसल्लत होकर, तो उनको आप किस तरह इससे निजात देंगे। ये मेरा ख़ास मकसद है। मकसद मैं चाहता हूँ कि अगर आप अमलियात का सफ़र मेरे साथ शुरू कर रहे हैं तो आपको काली दुनिया का भी मालूम होना चाहिए कि काली दुनिया में कौन कौन सी ताकतें ऐसी हैं कि जो इंतहाई ख़तरनाक हैं, कि जिस तरह जैसे मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में बताया, जैसे मैंने काले कलवे के अमल बताए, जैसे मैंने बहरू के अमल बताए, जैसे मैंने शेख सिद्धू का बताया, कमाल खान जुंदी का बताया, मुख्तलिफ शयातीनों का मैंने बताया कि जिनका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से। इस अमल का भी ताल्लुक़ ख़ासकर हिंदुस्तान की तारीख़ से है, हिंदुस्तान की तारीख़ से इस माई हौलका का ताल्लुक़ है, इसका अमल है। और ये इतना ख़तरनाक अमल होता है कि ये सबसे पहले जो अटैक करता है ना वो ख़वातीन पर करता है, ये माई हौलका का अमल। इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले जो लोग हैं ना, उनमें ख़वातीन की जो शिद्दत, तादाद अक्सरियत में, मतलब कसरत से है, इससे जो मुतासिर होते हैं वो क्यों? क्योंकि माई हौलका का अमल जो है ना वो औरत पर बहुत जल्दी असरअंदाज हो जाता है, बहुत जल्दी उसके ऊपर असर रखता है, अटैक करता है ये। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि इसके सिम्टम्स मरीज़ के अंदर इब्तिदाई वक्त में जो शुरू होते हैं ना, वो ये समझ लें कि घर के अंदर जो ना नागानी तौर पे आग का लग जाना, कि जैसे कोई आग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कि जैसे घर के अंदर ना कोई गैस है ना कुछ है और उस घर के अंदर कोई आग सा लग जाए, या घर के अंदर जैसे आग जलने के बाद जब आग को बुझा देते हैं उसके अंदर काले काले से जो धब्बे पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा जब आग को बुझा देते हो तो काली काले काला छोड़ जाती है आग अपनी। इस तरीके से घर की दीवारों पर, घर पे वो काले काले निशानात पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो इस अमल की, यानी कि इस अमल की ये ख़ास निशानी है कि घरों के अंदर जो ना काले काले जैसे जलने होता है ना, उस तरीके के घर की दीवारों के ऊपर निशानात पड़ने लग जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि जब इस अमल का ज़ोर होता है ना तो घर के अंदर आग भी लग जाती है, यानी कि घर को बहुत शदीद नुकसान पहुंचता है। अच्छा, ऐसा हिंदुस्तान की सरजमीन पे सबसे ज़्यादा देखने में आया है, क्योंकि आग लगने से पहले अगर घर के अंदर से सिम्टम्स आपको नज़र आए, किसी आप मरीज़ के घर में जाएं, जब आप मरीज़ के घर को चेक करेंगे, जब आप इस किस्म के निशानात को देखेंगे तो आप फौरी तौर पे अपना हिसार करेंगे, फौरी तौर पे आप इसका बंदोबस्त करेंगे, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो यही है कि जो माई हौलका होती है वो पूरे घर को जलाकर खाक कर देती है। ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है। और दूसरे सिम्टम्स ये होते हैं कि जिस ख़वातीन के ऊपर, जिस मर्द के ऊपर इसका अटैक होता है तो सबसे पहले इब्तिदान के अंदर जो ना उसके कपड़े जलने लगते हैं, उसके कपड़े पे जलने के निशानात आ जाते हैं। अच्छा, निशानात ऐसे होंगे कि जब वो जल जाएगा ना तो वो बदनुमा शक्ल सी बन जाएगी, जैसे अक्सर अमूमन आप कपड़ा को जला हुआ देखते हैं ना, जब आप उसको देखेंगे तो इस असर से जो मुतासिर होकर जो कपड़े जलेंगे ना उसमें एक बदनुमा से उस कपड़ों में तस्वीर सी या कोई बद शक्ल सी बन जाएगी। अच्छा, जो जला हुआ हिस्सा है उसमें बन जाती है, और फिर आप पूरे कमरे को, पूरी कमीज़ को या पूरी शर्ट को या जो भी आपका हिस्सा जला हो, आप उसको पूरी तौर पे देखें, आपको उसके ऊपर ज़रूर बदनुमा शक्लें ज़रूर नज़र आएंगी।
تو یہ اس کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں اکثریت جب کپڑے جلتے ہیں نا، اچھا جب کپڑا جلتا ہے نا تو کپڑا سکڑتا ہے، لیکن اس میں اس عمل کی یہ خاص بات ہوگی کہ جب کپڑا جلے گا نا تو وہ ٹرائنگل کی شکل اختیار کر لے گا، مطلب گول جو ہوتا ہے نا، اب آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی چیز جل جاتی ہے، یہ ایک عام سے ایک کپڑا آپ عام خود اپنے ہاتھ سے جلاؤ اور پھر اس کو دیکھو تو وہ مختلف سمتوں میں جمی ہوتی ہے، لیکن وہ ٹرائنگل کی صورت میں نہیں ہوتی، لیکن اس کا جو اثر ہوگا نا وہ ٹرائنگل کی صورت کے اندر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جو مختلف کپڑوں کے اندر اس کے دھبے جو ڈاٹس اس کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو شیاطین جو جادوگر اس کو باقاعدہ طور پہ حاضر کر کے کرتا ہے، وہ سب سے پہلے جس کے اوپر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے، جس کے اوپر جادو کرنے کے لیے وہ کرتا ہے، اس کے مختلف کپڑوں کے اوپر وہ کرتا ہے، اس کی تصویر کے اوپر کرتا ہے، اس کے مختلف جسم کے حصوں پہ، یعنی کہ جو چیز اس نے استعمال کی ہوتی ہے اس کے ذریعے کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر کپڑے جل جاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ گھر کے اندر، مطلب یہ سمٹمز میں وہ بتا رہا ہوں جو ابتدان میں آہستہ آہستہ محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، ابتدان میں اگر یہ چیز آپ نے تشخیص کر لی، آپ نے شناخت کر لی کہ اس گھر کے اوپر، اس شخص کے اوپر اس چیز کا، اس ماحول کا اثر ہو رہا ہے یا اس ہندوانی عمل کا اثر ہو رہا ہے، تو اس کا توڑ میں فوری طور پہ کس طرح کروں گا، اسی لیے میں یہ سب سمٹمز آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اس کا تیسرا سمٹمز جو ہوتا ہے وہ گھر میں ایسی اسمیل آتی ہے جیسے آگ کے جلنے کی ہوتی ہے۔ اب جب آگ کو ہم لکڑی پہ جلاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کہ لکڑی کی اسمیل ہوتی ہے، جب لکڑی جلتی ہے دھواں اٹھتا ہے تو اس کی اسمیل ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی ایک ایسی اسمیل ہوگی کہ گھر کے اندر، وہ اگر گھر میں پوچھو گا نا یہ جلنے کی اسمیل کیسے آ رہی ہے، تو وہ بولے گا میں نے آگ تو جلائی نہیں گھر کے اندر لیکن جلنے کی اسمیل آ رہی ہے مجھے۔ تو یہ بھی اس کے سمٹمز میں ایک ایسے سمٹمز ہے۔ اچھا، جب اس کا اثر تیزی کے ساتھ بڑھنے شروع ہوتا ہے، اچھا اس سب کا ٹائم ڈیوریشن جو ہوتا ہے نا، اب یہ شناخت آپ نے کر لی، اس کے تقریباً ایک چاند سے دوسرے چاند تک کا سفر، یعنی کہ ایک چاند سے دوسرے چاند تک کا سفر آپ نے ابھی اس وقت دیکھا کہ ابھی چاند کی 10 تاریخ تھی، پھر چاند کی اگلے نیکسٹ تک، تو اس کا اثر اس قدر مسلط ہو جاتا ہے کہ اگر پہلی میں اگر یہ 20% پھیلا ہے تو اس وقت تک یہ 80% تک پھیل چکا ہوگا، چاند کے دوسری چاند تک۔ یہ اس کی شناخت، یہ سب کچھ یہ لکھنے والی باتیں ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سب اس کو یاد رہیں۔ اچھا، تیسری بات اس کی جو سب سے بڑی جو شناخت ہوتی ہے، جب یہ 80% پہ جاتا ہے نا تو انسان کو اپنے جسم میں سے جلنے کی جیسی اسمیل آتی ہے۔ اچھا، ایک تو بدبو ہو گئی، اچھا ایک اسمیل ایسے ہو گئی کہ جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہوتی ہے، مچھلی کی ہوتی ہے، بدبو ٹائپ کی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو اسمیل آتی ہے نا وہ ایسی آتی ہے جیسے آگ کی اسمیل ہوتی ہے، جیسے آگ کی اسمیل ہوتی ہے، اس قسم کے اس کی باڈی کے اندر سے اسمیل آنے شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر سے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو نا حدت محسوس ہوتی ہے، اس کو حدت محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، حدت محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اوپر جو نا بالکل باریک باریک سے دانے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اس کی سمٹم ہے جب 80% پہ پہنچتا ہے، جب وہ اس کے وجود کے اندر پوری طریقے سے داخل ہو رہی ہوتی ہے، اس کے وجود میں پوری طریقے سے آ رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ پھر اپنے عروج کی طرف بڑھ جاتی ہے، اپنے آگے کی طرف بڑھ جاتی ہے یہ چیزیں۔ تو اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس میں جو نا اب آپ کے جسم کے اوپر مختلف قسم کے چھالے پڑنے لگ جاتے ہیں، جیسے ایک تو آگ کا جلنے کا چھالا ہوتا ہے، جیسے آگ نے آپ کی کسی چیز کو جلایا، وہ چھالا بن گیا، چھالا پھوٹ گیا، لیکن اس وقت آپ کے جسم میں اس کے اثر سے چھالے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب یہ جسم کے اندر حاضری کرتی ہے نا تو جسم کے اندر ببلز سے بننے شروع ہو جاتے ہیں، باقاعدہ طور پہ چھالے پھٹتے ہیں، اور یہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، بہت کم دیکھنے میں آیا ہے، لیکن اس کی تفصیلاً میں اس کے بارے میں بالکل اچھی طرح جانتا ہوں، اسی لیے میں آپ کو اس کے متعلق بتا رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا سمٹمز مریض کو ہوتے ہیں۔ اب جب چھالے پڑتے ہیں اور چھالے پڑنے کے بعد پھر اس میں حدت سی محسوس ہوتی ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ بس وہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ دے، یعنی کہ اپنے جسم پہ اس کو کپڑے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب یہ پوری طریقے سے انسان کے اوپر اس کے جسم کے اندر قابض ہو جاتی ہے نا جب ماحول کا یہ، تو پھر انسان جو ہوتا ہے وہ پھر اپنے جسم سے کپڑے بالکل اتار دیتا ہے۔ یہ اس شیطانیت کی اپنی پوری عروج پر پہنچنے کی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو اس قدر نوچتا ہے، اس قسم کا پیشنٹ وہ ہوتا ہے کہ اس کو جسم کے اندر ایسی خارش ہوتی ہے، مطلب اس کی حدت ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنے جسم کو پورا
نوش کے پورا وہ کر دیتا ہے. یہ اس کے وہ سمٹمز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب اس کی حاضری ہوتی ہے، اور یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. اللہ نہ کرے اگر کسی کے اوپر یہ کوئی شخص کسی کے اوپر ایسی حاضری ہوگا، وہ پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو آپ اس کا علاج کس طرح کریں گے؟ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. اب اس کی حقیقت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ مائی ہولکا کی حقیقت کیا ہے کہ یہ نمرود کی بیٹی تھی. اس کا پورا واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا. آئی بات سمجھ میں؟ اب واقعہ بتانے کے بعد اس کی تفصیلاً بتا دی کہ جادوگر اس کو کس طرح حاضر کرتے ہیں، کس طرح اس کی پڑھائی کرتے ہیں اور کس طرح رہتے ہیں. اچھا، اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا عامل جو ہوتا ہے، اس کا جو جادوگر ہوتا ہے، جس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہوتا، کسی مذہب سے نہیں ہوتا، جو بالکل ہی کافر ہوتا ہے، وہ اپنے جسم پر کوئی کپڑا برداشت نہیں کر پاتا جو اس کا عامل ہوتا ہے. کیونکہ اس کے عامل ہونے کے لیے اس کے پورا جسم جل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی حدت سے جس کو وہ حاضر کرتا ہے مائی ہولکا کو، اس کی تپش سے، اور پھر اس کی جو طاقت ہوتی ہے نا، شیطانی قوت ہوتی ہیں، وہ عام جادوگر سے لاکھ درجے گنا اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. ایسے کرنے والے بہت شادر و نادر کبھی ہو، کوئی ہو تو ہو اس دور میں. اچھا، جسم میں اس کی حدت بڑھتی ہے، اور اس میں مختلف ایسی بیماریاں جسم کے اندر ہو جاتی ہیں کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اگر ایسا کوئی مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے، اگر کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، تو اب آپ اس کا توڑ کس طرح کریں گے؟ اس کا توڑ کس طرح کریں گے آپ؟ اب آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ میں نے آپ کو سورہ قریش تعلیم کری تھی. اچھا، سورہ قریش قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جس صورت کی یہ خاصیت ہے اور یہ اس کی تاثیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ قوت رکھی ہے کہ یہ ہر شر پر، ہر شیاطینی چیزوں پر، اور خاص کر ہر اس پر جو نا یہ غالب آ جاتے ہیں، ہر اس پر یہ غالب آ جاتی ہے. یعنی کہ اس سورہ قریش پڑھنے والا شخص تمام قسم کے ہندوانی عمل سے، یعنی کہ مسان سے، مسان کی رانی سے، مائی ہولکا کے عمل سے، کالے کلوے کے عمل سے، جتنی بھی ہندوانی چیزیں نا ان سب سے وہ دور ہو جاتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے. کون؟ سورہ قریش پڑھنے والا. تو سب سے پہلے اگر کوئی مریض آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اسی وقت آپ سورہ قریش پڑھ کر اس کو پر دم کر دیں. اب آپ نے اس کا علاج کس طرح کرنا ہے، اس کا اتارا کس طرح کرنا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جس مریض کے اوپر یہ کیفیت ہوگی، یہ حاضری ہوگی، وہ خود تو نہیں پڑھ سکے گا. اب ہم آتے ہیں فلیتہ سلیمانی کی طرف. اب فلیتہ سلیمانی آپ کو اس کی حقیقت پتہ لگے گی کہ فلیتہ سلیمانی ہر اس قسم کے شیطانوں کو، ہر اس قسم کے شیاطینوں کو یہ سمجھ لو کہ غلبہ رکھنے کی اور اس کو نیست و نابود کرنے کی قوت رکھتا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ یعنی کہ اس کو ختم کر دیتا ہے. اب فلیتہ سلیمانی آپ اس کو پرنٹ آؤٹ نکال کے اپنے ہاتھ سے، اچھا فلیتہ سلیمانی جب ایسے مریضوں کو آپ دیں گے نا تو آپ لال پین سے لکھ کر دیں گے. آئی بات سمجھ؟ لال پین سے آپ فلیتہ سلیمانی لکھیں، لکھنے کے بعد اس کو دیں. اس سے کہنا ہے کہ اپنے الٹے پیر کی پنڈلی پر باندھنا ہے اس مریض کے الٹے پیر کی پنڈلی پر باندھ دیں. اچھا، اس کی جو جسم کی جو حدت ہوگی نا وہ کم ہو جائے گی جب فلیتہ سلیمانی باندھیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ڈے، یعنی کہ ہر 12 گھنٹے کے بعد، اس میں یہ چیز یاد رکھی جائے گی کہ جس طرح آپ اینٹی بائیوٹک ہر 12 گھنٹے کے بعد پیشنٹ کو دیتے ہیں نا، اسی طریقے سے اس پیشنٹ کو ہر 12 گھنٹے کے بعد آپ تعویذ باندھیں گے اور کھول کے اس کے پورے بدن سے مل کے اس کو جلا دیں گے. اور سورہ قریش کا پانی 70 مرتبہ پڑھا ہوا جو پانی ہوگا وہ اس مریض کو دے دیں گے پینے کے لیے. وہ اس کو پلا دے گا پانی، اس مریض کو پانی پینے کو دے دیں تاکہ انشاءاللہ مریض کو فائدہ ہو جائے. اب آپ نے اگر اس کا اتار کرنا ہے تو اس کا اتار آپ کس طرح کریں گے، کیسے کریں گے؟ میں نے مختلف اپنے اس میں ہانڈی والا عمل بتایا. آپ اس ہانڈی والے عمل کے ذریعے بھی اس کا اتار کر سکتے ہو. لیکن یاد رکھنا کہ اگر مریض آپ کے قریب ہو اور اگر ایسے سمٹم اس کے اندر موجود ہو تو آپ مریض کو ہاتھ نہ لگائیں. اگر آپ نے مریض کو حاضری کرنا ہے نا تو آپ کوئی رومال لے لیں یا کوئی چیز کپڑا لے لیں، آپ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے پھر آپ اس کو حاضری کریں. اس کو آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو رومال آپ اس کے ہاتھ پہ رکھے ہوتے ہیں نا، اس کے جسم کی حدت سے آپ کا وہ رومال تک جل جاتا ہے. اس کی اتنی حرارت اور اس کی اتنی حدت ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو
سورہ قریش جس گھر میں پڑھی جاتی ہے چاہے وہ 70 بار ہی کیوں نہ ہو، ایک ہوتا ہے سورہ قریش کا عامل ہونا، ایک ہوتا ہے سورہ قریش کا عمل کرنا، ایک ہوتا ہے سورہ قریش کی دعوت دینا، اور ایک ہوتا ہے صرف سورہ قریش 70 بار جو عام لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنا چاہیے جس گھر کے اندر، وہ گھر ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ ہمارے میاں حضور فرماتے ہیں کہ جو لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں، اور جب سورہ قریش جب تمام لوگ سارے مل کر پڑھتے ہیں اور جب وہ 1 کروڑ کی تعداد تک پہنچ جاتی ہے نا، تو جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر، جس جگہ کے اندر جب اس کی تعداد مکمل ہوتی ہے تو وہاں پہ جو جادو کا جو زور ہوتا ہے، جو اثر ہوتا ہے، جو باطل قوتیں ہوتی ہیں، وہ منہ کے بل زمین پہ گر جاتی ہیں۔ اور جو لوگوں نے سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے وہ ہر قسم کی ناگہانی آفتوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے ہندوانی عمل سے محفوظ ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے شیاطین سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سورہ قریش کی 4 آیتیں، سورہ قریش کی 4 آیتیں یہ آپ کے چاروں سمتوں کو بند کر دیتی ہیں، باطلی قوتوں کو، یعنی کہ جو چاروں سمتوں کے ذریعے جو باطل قوتیں جو ہوتی ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو جادو کی شیاطینی قوتیں ہوتی ہیں نا، ان سب کو آپ کو باقاعدہ طور پہ ایک ایسی دیوار، ایک ایسے حصار میں لے آتی ہے سورہ قریش کہ آپ تک اس کا اثر نہیں پہنچتا۔ اور یہاں تک بزرگان سے فرماتے ہیں جو شخص سورہ قریش کی دعوت دے لیتا ہے، اس کے پوری مکمل کر لیتا ہے، تو جس جگہ پہ صاحب دعوت سورہ قریش کا شخص ہوتا ہے، اس گلی میں، اس محلے میں، اس شہر میں کسی قسم کا کوئی جادوگر ٹک نہیں سکتا۔ اب جو لوگ عام لوگ ہیں، جو لوگ ابھی شروع ہوئے ہیں، ابھی سلاسل میرے ساتھ جڑے ہیں، وہ سورہ قریش سن لیں کہ آپ نے 70 مرتبہ اس کو 40 دن مکمل کر لیں، اس کے بعد 313 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیں، پھر 1111 مرتبہ 40 دن مکمل کر لیں، اور پھر 1900 کی تعداد 1900 کی تعداد 40 دن مکمل کریں گے۔ اس کے بعد پھر 1.25 لاکھ جب آپ کی مکمل ہو جائے گی پھر آپ نے دعوت پڑھنا ہے۔ اچھا الحمدللہ میرا یہ سفر سورہ قریش کے لشکر کا چل رہا ہے، اور لوگوں نے 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ کر لی ہے، اور اب اس کو دعوت کو بھی وہ اس کا ایک سٹیپ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور اب دوسرے سبق کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسرا سبق سورہ قریش کی دعوت کا جو میں دوں گا، میں صرف اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے حکم ہوتا ہے تو میں آگے اس کا سبق آپ کو تعلیم کروں۔ میں پھر آپ سے کہتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی آپ کو سورہ قریش کے معاملے میں اس کے متعلق اگر میں کوئی چیز تعلیم کرتا ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ مجھے جیسا حکم سورہ قریش کے متعلق، جو سورہ قریش کے لشکر کے حصوں کو جو دیا جاتا ہے، وہ جو بھی پیغام میرے پاس آتا ہے میں آگے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اب مائے ہولکا کے جو عاملین ہیں ان کے شکست دینے کے لیے سورہ قریش کا عمل آپ کے پاس مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے یہ بولتے ہیں کہ بھائی میں نے سورہ مزمل کیا ہوا ہے، میں نے حزب البحر کیا ہوا ہے، میں نے سورہ یاسین کی ہوئی ہے، میں نے سورہ اخلاص کی ہوئی ہے، میں نے سورہ فیل کی ہوئی ہے، اب مجھے اس کے ذریعے طریقہ کار بتائیں۔ اس کے ذریعے بھی حل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے آپ کو ایک لمبا سفر طے کر اس کا عمل توڑنا ہوگا، اس کا عمل کو مکمل ختم کرنا ہوگا۔ لیکن سورہ قریش ایک ایسی صورت ہے کہ جو ہر جادو کو، ہر ٹونے کو، ہر چیز کو چند ہی دنوں میں اس کو ختم، اس کو نیست و نابود کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ اچھا آپ نے جو ایسا کوئی پیشنٹ آیا، میں آپ کو پھر میں نے ایک دفعہ سمجھا دیا کہ آپ نے فلیدہ سلیمانی کے، آپ 2 چیزوں کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ آپ سارے عمل اپنی بیاض میں لکھو، ساری باتیں میری اپنے بیاض میں آپ لکھو، جو کچھ بھی میں سمجھاتا ہوں سب کچھ اپنی بیاض میں لکھو آپ۔ لیکن آپ نے مضبوطی سے جس چیز کو تھامے رکھنا ہے نا، وہ ہے سورہ قریش اور فلیدہ سلیمانی۔ آپ ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں تھامے رکھو، باقی آپ کچھ بھی نہیں کرو، باقی باعث برکت کے لیے پڑھو۔ آپ ہر مریض کا علاج کر سکتے ہو، ہر قسم کے جادو کا علاج کر سکتے ہو، یعنی کہ اگر انسان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جتنی بیماریاں ہیں نا، آپ سب کا علاج بہت احسن طریقے سے، بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہو، اور ایسا کہ تیر بہ ہدف لگے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ مجھے موبائل دو اور مجھے پانی پلاؤ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو مائے ہولکا کی حقیقت تھی وہ آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی، اور اس عمل کا توڑ سورہ قریش۔ سورہ قریش کو آپ تھوڑا سا مضبوطی سے کریں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ اگر آپ نے 1.25 لاکھ مکمل بھی کر لیا ہے، اور اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو آپ نے غلطی کری ہے، آپ اس کو 70 بار کنٹینیو رکھیں۔
سورہ قریش پڑھنے والا ہر قسم کی ناگہانی آفت سے محفوظ رہتا ہے، سورہ قریش پڑھنے والا ہر قسم کی وباؤں سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، ہر قسم کے جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ اور سورہ قریش کی خاص بات یہ ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والا کبھی زندگی میں دنیاوی اور دینی اعتبار سے کسی کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی کہ رزق کی اس کے اوپر بے پناہ بارشیں ہوتی ہیں۔ رزق کے معاملے میں، روزی روزگار کے معاملے میں سورہ قریش سے اچھی میرا جو تجربہ ہے میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی کہ جو لوگ سورہ قریش پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کے رزق میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ وہ رکھ رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ جیسے مثال دیتے ہیں نا بڑے بوڑھے کہ اللہ تجھے اتنا دے کہ تو رکھ رکھ کے بھولے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اتنی اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے اس شخص کے اوپر جو شخص سورہ قریش پڑھتا ہے۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں سورہ قریش کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم جس دور میں چل رہے ہیں، ہم جس سسٹم میں چل رہے ہیں، جس اس میں چل رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے سورہ قریش کا موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ سورہ قریش کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ میرے ساتھ چلو گے، آپ میرے کہنے پہ عمل کرو گے، آپ میرے ساتھ روحانی سفر کیا ہے؟ روحانی سفر جو ہے نا سورہ قریش پڑھنے والوں کا ہے۔ روحانی سفر جو ہے وہ ڈاٹ کی پریکٹس کرنے والوں کا ہے۔ روحانی سفر جو ہے وہ اپنے بزرگوں کی اتباع کرنے والوں کا ہے۔ روحانی سفر جو ہے یہ سورہ قریش کا ایک لشکر ہے پورا۔ اس لشکر میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو سورہ قریش پڑھنا ہوگی۔ اچھا، ابتدا میں سورہ قریش پڑھنے والوں کا کوئی پرہیز نہیں ہوگا، کوئی پرہیز نہیں ہوتا، لیکن جب آپ 1111 کی تعداد کو شروع کرو گے تب آپ نے جلالی پرہیز کرنا ہوگا۔ جلالی پرہیز سے مراد آپ نے گوشت، ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، کچی پیاز، لہسن، اس چیز سے تھوڑا سا ایوائڈ کرنا ہے۔ ترک جمالی اور ترک جلالی کا جو ہے نا وہ میں نے اپنے چینلز کے اوپر ویڈیو میں ڈالی ہوئی ہے، اس کی پوری ڈیٹیل ڈالی ہوئی ہے، تو آپ اس ڈیٹیلز کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہو آپ اس کو۔ تو وہ طریقہ کار سارے ترک جلالی جمالی کے موجود ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ عملیات کے سلطان کا حصہ ہیں، جو لوگ میرے ساتھ یوٹیوب پہ جو بھی ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس کا حصہ ہیں، جو لوگ میرے روحانی سفر کا حصہ ہیں، جو نئے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ تمام کے تمام لوگ سورہ قریش کم از کم 70 بار ضرور پڑھیں۔ اگر 70 بار نہیں پڑھ سکتے ہو نا تو کم از کم 7 دفعہ صبح اور 7 دفعہ شام پڑھ لینا۔ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ گے۔ میں نے کتنی آسانیاں کری ہیں آپ لوگوں کے لیے، صرف اس لیے کہ آپ کا سفر آسان ہو، اور سفر جب آسان ہو اور جب رہنما ہو تو پھر ڈر کس چیز کا، خوف کس چیز کا؟ آپ کو معلوم نہیں آپ کا رہنما کون ہے، آپ کا رہبر کون ہے؟ آپ لوگوں کا رہنما، آپ لوگوں کا رہبر میرا سلطان ہے، کہ جس کے نام پہ میں نے یہ سیریز شروع کری ہے، یعنی کہ میرے پیر و مرشد۔ وہ سورہ قریش کے لشکر کو، روحانیت کے ہم سفر ساتھیوں کو جو روحانی سفر لے کے چل رہا ہے، اس کی جو کمانڈ ہے نا وہ میرے سلطان کے ہاتھ میں ہے، اور انہی کی نسبت سے، انہی کی محبت سے، انہی کی عقیدت سے میں نے یہ سفر شروع کیا ہے، عملیات کا سفر۔ اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہزاروں نہیں، اب لاکھوں لوگ سورہ قریش پڑھ رہے ہیں، لیکن سورہ قریش کو آپ مضبوطی سے تھام کے رکھو۔ میں سورہ قریش کے معاملے میں آپ لوگوں پہ کوئی نرمی نہیں برتوں گا۔ آپ کسی عمل میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میں ہوں آپ کے ساتھ، لیکن سورہ قریش کوئی جان بوجھ کر نہیں چھوڑے گا، اور جس نے سمجھ لو کہ سورہ قریش کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میری آپ سے نسبت قائم ہے، میری آپ سے جو محبت قائم ہے۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے سورہ قریش کا، اس کی نسبت سے ہے، اس کی محبت سے ہے، سورہ قریش سے ہے۔ تو سورہ قریش آپ لازمی اگر زیادہ نہیں بڑھا، آپ کوئی بھی عمل کرو دنیا کے، جتنے بھی اعمال ہیں آپ سب کرو، میں آپ کو منع نہیں کرتا۔ آپ مجھ سے جس عمل کی اجازت لوگے میں آپ کو دوں گا، میں منع نہیں کروں گا آپ کو، لیکن میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ آپ سورہ قریش کو ترک کریں۔ یاد رکھنا کہ جو شخص سورہ قریش کو ترک کر دیتا ہے وہ ہمارے سفر سے
علیحدگی اختیار کر لیتا ہے. اور سورہ قریش پڑھنے والی کی ایک اپنی الگ ہی روشنی ہے, اور یہ وہ روشنیاں ہیں کہ جن سے انشاءاللہ تعالیٰ جس جگہ جس ملک جس کنٹری کے اندر یہ پڑھی جا رہی ہے نا, وہاں سے ایک روشنی انشاءاللہ تعالیٰ جب نکلے گا چاند, جب وہ روشنی پھوٹے گی تو دنیا دیکھے گی چاند کہ وہ سورہ قریش کا لشکر کیا ہے. اور سورہ قریش پڑھنے والا, سورہ قریش کو اپنے معمول میں رکھنے والا آپس میں ضرور ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے, چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں. اب مثال کے طور پہ پاکستان میں جو لوگ سورہ قریش ہمارے اس سے پڑھ رہے ہیں وہ ہم سے ضرور ملاقاتیں ہوں گی آپس میں, چاہے انجانے میں ہو جائے, چاہے انسان کا کوئی نیت ہی نہیں, کوئی ارادہ نہیں ہے, اور ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی. یعنی کہ سورہ قریش میرے ساتھ لشکر میں جتنے لوگ شامل ہیں یہ سارے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں, ان سب کے ایک دوسرے کے کنیکشن بنے ہوئے ہیں, اور ان سب کی روشنی مل کر ایک بڑا سمندر بن رہی ہے. یعنی کہ ایک کنویں میں اگر ہم قطرہ سارے مل کر بھی پانی ڈالتے رہے نا, ایک وقت میں وہ کنواں پورا ابل کر سامنے آ جائے گا, باہر آ جائے گا. بالکل اسی طریقے سے سورہ قریش کی مثال ہے کہ سورہ قریش پڑھنے والے سب آپس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پڑھ کر. مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے, صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ سورہ قریش آپ کے دل میں ہو, سورہ قریش آپ کی زبان پہ ہو, سورہ قریش کا ورد ہو آپ کا. آپ اپنی دنیا بھی دیکھنا کہ تمہاری دنیا دوسروں کی بنسبت سب سے احسن ہوگی, آپ کی آخرت دوسروں کی بنسبت سب سے احسن ہوگی. کیونکہ جو لوگ سورہ قریش کے لشکر کے ساتھ جڑے ہوئے وہ ساروں کے آپس میں کنیکشن بنے ہوئے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. اور دنیا میں کوئی کہیں بھی ہے وہ آپس میں ملتا رہے گا. اب جیسے کوئی یو ایس اے میں, اگر یو ایس اے میں ہمارے پیر بھائی اگر ایک کوئی ورجینیا میں رہتا ہے, کوئی کیلیفورنیا میں رہتا ہے, تو ان دونوں کی آپس میں ضرور ملاقاتیں ہوں گی. یہ سورہ قریش کی تاثیر ہے, یہ سورہ قریش کی تسخیر ہے, اور یہ سورہ قریش ہے جو آپس میں ملا دیتی ہے. جیسے رب سورہ قریش میں کہہ رہا ہے اور ہم نے انہیں میل دیا, یعنی کہ محبت دی. اور سورہ قریش پڑھنے والے آپس میں سب ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے, آپس میں سب پیر بھائیوں سے محبت کرنے لگیں گے, آپس میں سارے شاگرد ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے, ایک دوسرے سے کنیکشن قائم ہو جائے گا ان کا, اور پھر روحانیت ان کی دگنی ہوتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی. جو سورہ قریش کو آپ اپنے ورد میں رکھتے رہیں گے, سورہ قریش کو آپ پڑھتے رہیں گے, سورہ قریش کو آپ اپنے عمل میں جاری رکھیں گے, آپ دیکھیں گا آپ کی آنکھوں میں کیسی کشش پیدا ہوگی, آپ کے جسم میں سے کیسی خوشبو سا آنا شروع ہو جائے گا, آپ کو کیسا سرور سا محسوس ہونے لگے گا, آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے گا جیسے آپ کے جسم کے اندر کچھ ہے, جیسے آپ کے اپنے اندر کچھ موجود ہے. یہ سورہ قریش کی برکت ہوگی. اور سورہ قریش پڑھنے والا, سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کرنے والا, سورہ قریش کی دعوت دینے والا, اس کے جسم میں سے ایک ایسی خوشبو ہوگی, ایک ایسی خوشبو ہوگی کہ جس کی کوئی مثال آپ نہیں ہوگی. اور سورہ قریش کی اجازت ہمارے پاس ایسے صاحب دعوات بزرگوں سے آئی ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں, روحانیت کی انتہا کی کوئی حد نہیں, ایسی بزرگوں سے آئی ہے. اور سورہ قریش اور لفظ قریش, قبیلہ قریش, کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے قریشی ہونے پہ فخر ہے. کہ مجھے قریشی ہونے پر فخر ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اور سورہ قریش میں 4 آیتیں ہیں, اور یہ سورہ قریش پڑھنے والا خصوصاً اس کے دل میں 4 دروازے ایسے محبت کے کھلتے ہیں کہ جو دروازے اگر میں آپ کو بتاؤں نا کہ آپ اپنے اوپر رش کرو, یعنی کہ ان 4 دروازوں سے جن 4 کی جو محبت آپ کے دلوں کے اندر داخل ہوتی ہے وہ 4 خلفائے راشدین ہیں, وہ 4 بزرگ ہیں جو 4 سمتوں پہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر مامور ہیں, جن کو کہا جاتا ہے شیخ عبد الرحیم مشرقی, شیخ عبد الرشید شمالی, شیخ عبد الجلیل جنوبی, شیخ عبد الکریم مغربی. اور 4 ملائکہ
یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام، اس بندے کے جو سورہ قریش پڑھ رہا ہوتا ہے، جو صاحب دعوات سورہ قریش ہوتا ہے، اس کے معاون اور اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ صرف اور صرف سارا کام رب کے حکم سے ہو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سورہ قریش کی یہ تاثیر ہے، سورہ قریش کی یہ برکت ہے۔ افسوس اگر میں بات کروں، اگر ہم اپنے مسلمانوں کی اگر میں بات کرتا ہوں، اگر ہم کسی وبا کا شکار ہیں، کسی مسائل کا شکار ہیں، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تو اس کی بیسک وجہ یہ کہ ہم نے سورہ قریش کو ترک کیا ہوا ہے۔ اور ہمارے خاندان میں اس کی سب سے بڑی جو اجازت آئی ہے نا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے آئی ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے وقت کے مجدد بزرگ گزرے ہیں، اور آج اہل دیوبند کے اندر سب سے زیادہ جو پڑھی جانے والی جو سورت ہے نا، وہ سورہ قریش ہے۔ اور یہاں تک فرماتے ہیں ہمارے میاں حضور کہ سورہ قریش جو لوگ بھی پڑھتے ہیں، اپنے مدرسوں میں بچوں سے پڑھواتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے پڑھواتے ہیں، اپنے دوستوں یاروں میں سب سے سورہ قریش پڑھنے کا اگر ان کو تاکید کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ آپ اس کو لازمی پڑھیں، تو اس کی کثرت ہوتی رہتی ہے۔ کثرت، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں کثرت ہو، آپ کی برکت میں کثرت ہو، آپ کی نعمتوں میں کثرت ہو، آپ کی اولاد میں کثرت ہو، آپ کے مال میں کثرت ہو، آپ کے رزق میں کثرت ہو، آپ کی کاروبار میں کثرت ہو، تو آپ سورہ قریش کو کثرت سے پڑھو۔ سورہ قریش ہر نعمت پر غالب آ جاتی ہے، یعنی کہ جو نعمتیں آپ لوگوں کو ملتی ہیں نا، وہ سورہ قریش کی برکتوں سے آپ کو ملتی ہیں۔ وہ اب جو آج کے دن جن لوگوں نے مجھے آج جوائن کیا ہے، میں سب کو اجازت دیتا ہوں سورہ قریش کی کہ سورہ قریش پڑھیں۔ اس کے ذریعے آپ اپنی دینی، اپنی روحانی اور اپنی جسمانی ہر قسم کے امراض کا علاج کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کے ہندوانی اعمال، جتنے بھی ہندوانی اعمال ہیں، چاہے وہ مائی ہولکا کا عمل ہو، چاہے وہ کلوے کا ہو، چاہے وہ بہرو کا ہو، چاہے وہ جس چیز کا بھی شیطانی عمل ہو، کوئی کالا جادو ہو، اگوری ہو، آئی بات سمجھ میں، اور کوئی مسان کا جادو ہو، کسی قسم کا بھی جادو ہو کوئی، یاد رکھنا میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے بزرگ فرما گئے ہیں، اور میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ قریش پڑھنے والا ان تمام سے محفوظ رہتا ہے۔ کیونکہ سورہ قریش کے پڑھنے والے کا حصار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے، اس کو محفوظ کر دیا ہے، ہر قسم کی خوف سے اس کو محفوظ کر دیا ہے، بھوک سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ جن لوگوں کو ڈر ہے نا کہ یار میرے پاس کوئی جنات نہ آ جائے، گھر میں کوئی شیطان نہ آ جائے، ہائے میرا دل بیٹھ جاتا ہے فوراً کوئی بری خبر سن کے، یا مجھے ڈر لگتا ہے میں اندھیرے میں نہیں جاتا، مجھے ڈر لگتا ہے میں اپنے اوپر پورشن میں نہیں جاتا، مجھے ڈر لگتا ہے میں اس کمرے میں نہیں جاتا، وہ صرف سورہ قریش پڑھے، سارا خوف اور ڈر اس کے جسم سے، دل سے نکل جاتا ہے۔ اس کو ایسی امان ملتی ہے، ایسی امان ملتی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو سورہ قریش کی رسی کو آپ لوگ مضبوطی سے تھامو اور سورہ قریش کو لے کر چلو۔ ہر قسم کی جتنی بھی باطلی قوتیں ہیں وہ سب کو نیست و نابود کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور جو لوگ میرے تاک ہیلنگ لیول 1 کے اسٹوڈنٹس ہیں، جو ان کا لیول 1 الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ لیول 2 کے لیے ہماری ویب سائٹ www.drabdulwadisadri.com وہ کلک کر اس میں وہ انرول کر لیں۔ اب جن لوگوں کو ویب سائٹ چلانا نہیں آتی تو ہماری اسکرین پہ موجود ہے، جو ایڈمیشن جو اپنا لیول 1 کمپلیٹ کر چکے ہیں، وہ لیول 2 ان نمبروں کے اوپر کال کر کے وہ رجسٹریشن کروا لیں۔ اس میں جو ہمارے نمائندے موجود ہیں وہ احمد ہیں اور نویر ہیں، تو آپ اس نمبر پہ کال کر کے جو لیول 1 سے لیول 2 میں آتا ہے وہ لیول 2 کی رجسٹریشن کرا لیں، تاکہ پھر ہم سپٹمبر اکتوبر کے اندر پھر ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں گے۔ اچھا، جو لوگ لیول 2 کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ لوگ لیول 3 میں انرول کرا لیں اپنے۔ لیول 2 کے بھی ایک لیکچر میرا باقی ہے۔ اچھا، وہ لیکچر میں نے بیچ میں میری تھوڑی طبیعت ڈسٹرب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں لاسٹ لیکچر آپ لوگوں کا نہیں لے پایا تھا، لیکن اب میں لاسٹ لیکچر انشاءاللہ لیول 2 والوں کو لوں گا۔
اور میں تمام اپنے لیول 2 کے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ وہ لیول 3 کے لیے اپلائی کر دیں، اور اس میں ہماری ویب سائٹ www.drabdulwariشادی.com پہ لیول 3 میں وہ انرول کر لیں۔ لیول 1 لیول 2 اچھا لیول 3 جو ہوگا نا وہ آپ لوگوں کے لیے بہت خاص ہے، کہ جس میں وہ شرعی قوتیں، وہ جنات اور وہ ہر چیز، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے میں لیول 2 کے تمام اسٹوڈنٹس اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہم کس طرح کریں گے۔ اور ماشاءاللہ جو میرے طالب کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ الحمدللہ اب اس چیز کو بھی سمجھ گئے ہیں، اس رستے کو بھی سمجھ گئے ہیں، ہیلنگ کو بھی سمجھ گئے ہیں، اور باقاعدہ میں نے چوکی لگانے کا طریقہ بھی بتایا اپنے تمام لیول 2 کے اسٹوڈنٹس کو کہ ہم نے چوکی کس طرح لگاتے ہیں، چوکی میں کیا کیا سامان لگتا ہے، اور چوکی میں کس سامان لگا کے کس حصے پہ پڑھائی کی جاتی ہے، کس حصے کو کھولا جاتا ہے، کس حصے کو بند کیا جاتا ہے۔ اور ابھی میں نے صرف ایک چوکی کا طریقہ کار ان کو سمجھایا تھا کہ ہم کسی کا علاج کرنے کے لیے چوکی لگاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ لیول 3 کے اندر ہم باقاعدہ طور پہ جو سبق ان کو خاص سبق میں نے دیا ہوا ہے، اب لیول 3 کے اندر میں اس کی روحانیت کو حاضر کرنے کے طریقے سمجھاؤں گا کہ وہ چوکی لگا کے اس روحانیت کو باقاعدہ طور پہ وہ محسوس کریں گے، باقاعدہ طور پہ وہ دیکھیں گے، ہر قسم کے سوالات کریں گے، ہر قسم کے اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ وہ ہوگا لیول 3 کے اندر۔ تو لیول 3 میں مختلف چوکیوں کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ اور مزید کون کون سے کتنے کونوں کی چوکیاں ہوتی ہیں، کتنے کونوں کے اعمال ہوتے ہیں، اور جو عمل خاص کر آپ کر رہے ہیں، جو عمل 110 بار پڑھ رہے ہیں، آپ اس عمل کو کنٹینیو رکھیں، یہ 10 مرتبہ کنٹینیو رکھیں، یا پھر اس کو 360 بار کی تعداد جو بتائی ہوئی ہے وہ تعداد کو کمپلیٹ رکھیں۔ اچھا پھر میں اس عمل کی روحانیت کو انہی اسماؤں کے ذریعے، اسی عمل کے ذریعے میں آپ کو حاضریوں کے طریقے انشاءاللہ تعالی لیول 3 میں تعلیم کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو لیول 3 میں جو لوگ لیول 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ لیول 3 کے تک کا اپنا سفر کریں، لیول 3 کے اندر رجسٹریشن کروا لیں انشاءاللہ، پھر لیول 3 کا سفر ہمارا بہت جلد شروع ہوگا انشاءاللہ۔ اور باقی یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف چل رہا ہے۔ باقی میں ایک دو کالیں لے لوں آپ لوگوں کی، کیونکہ آپ کے مسائل بھی تو ہیں نا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پیر مرشد سائمہ ناصر بول رہی ہوں۔ جی میری بہن کیسی ہیں آپ؟ جی شکر ہے اللہ کا۔ میں نے آپ سے بات کرنی تھی، میری بیٹی نے نا ایک جگہ جا کے اپلائی کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے کچھ بتائیں آپ کے، اللہ کرے اس کو اجازت دیں۔ اس کو بولے صرف 7 بار صبح شام سورہ قریش پڑھے۔ سورۃ القریش پڑھے؟ جی 7 بار سورہ قریش پڑھے۔ اور باقی ہمارا ماشاءاللہ شاذلی ایسٹریک جو ہم نے بنایا ہے، اس میں مختلف جڑی بوٹیاں ہیں، اور ہم نے خالص شہد لے کر اس میں جڑی بوٹیوں کے ایسٹریک نکال کر تقریباً کم و بیش ہمارے جسم کے اندر 1000 بیماریوں کا مکمل علاج ہے۔ اور ماشاءاللہ مجھے خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ جن مریضوں نے اس کو شاذلی ایسٹریک کو اپنے پاس منگوایا، اس کو استعمال کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جسم میں ہونے والی ہر قسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمارے دماغ، ہمارا جو اعصابی نظام ہوتا ہے، ہمارا جو نروس سسٹم ہوتا ہے، یہ اس کو بالکل اپنے اعتدال پر لے کر آ جاتا ہے، اور ہماری بلڈ کی سرکولیشن کو اپنے اعتدال پہ لے کر آتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں شوگر کے اندر میٹھا نہیں کھانا چاہیے۔ اب آپ یقین جانیے کہ اس کے اندر جس میں اتنی ایکٹیو ایسٹریک ہے، اتنے بہترین جڑی بوٹیاں ہیں کہ میں نے خود اپنے پاس اپنے شوگر کے پیشنٹ کو میں نے شاذلی ایسٹریک لکھ کے دیا، اور ان کو بتایا کہ آپ نے نیم گرم پانی کے اندر یہ ایسٹریک کھانا ہے۔ ان کی جسمانی کمزوری، ایک لیڈیز ہے، ان کو میں نے دیا، میں نے کہا چلو میں دیکھوں کہ شوگر کے مریض کے اوپر اس کے کیا اثرات آتے ہیں۔ پریکٹیکلی اس لیڈیز نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب پہلے جب میں بیٹھ کے کھڑی ہوتی تھی تو مجھے اندھیرا سا آتا تھا، مجھے کمزوری ہو گئی تھی، میرا جسم پھول رہا تھا لیکن میں اندر سے کھوکھلا ہو رہی تھی، میرے جسم کام نہیں کر رہا تھا، میرے ہڈیوں میں، جوڑوں میں میرے درد شدت کا تھا، اور شوگر اس حد تک بڑھ جاتی تھی کہ جس کی کوئی کہنا نہیں۔ تو جب میں نے ان کو شاذلی ایسٹریک دیا، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ شہد مجھے کہاں دے رہے ہیں؟ میں نے کہا ارے ماں اب استعمال کرو اس کو، پھر مجھے بتانا نیم گرم پانی میں۔ جب انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا نا، تو سب سے پہلے جو ان کو جو اندھیرا آتا تھا، جو چکر آنے شروع ہوتے تھے نا، ان سے اس کو نجات ملی۔ مجھ سے کہہ رہی ڈاکٹر صاحب سچ بتاؤ اس میں آپ نے ڈالا گیا ہے؟ میں نے کیوں؟ کہہ رہی میں بالکل ایکٹیو ہو گئی، میرا جسم ایسا ہو گیا کہ جیسے بس درد ہے لیکن درد آہستہ آہستہ، لیکن پہلے سے کم ہے، قدرے بہتر ہے، لیکن پوری طریقے سے درد ٹھیک نہیں ہوا ہے میرا۔ میں نے کہا ماں جی اس کو ریگولر استعمال کرو، اور اس کے ساتھ یہ صفو بنا کے یہ استعمال کرو، تاکہ آپ کے جو اسٹرائٹس کا مسئلہ ہے،
جو آپ کی ہڈیوں کے اندر جو لعاب ہے جو کم ہو رہا ہے وہ اپنے اعتدال پر لے کر آئے گا اس کو. تو الحمدللہ شاذلی ایسٹرک میں نے جس مرض میں اپنے جن لوگوں کو تعلیم کیا ہے، جن لوگوں کو بھیجا ہے، یہاں تک کہ بیرونی ممالک تک میں لوگوں نے اس کو منگوایا ہے، اور الحمدللہ جن لوگوں نے منگوایا ہے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو اگر آپ بیمار ہیں، اگر کسی بیماری کا سمجھ نہیں آ رہا ہو اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم فلاں مرض میں مبتلا ہیں، تو آپ میرے کہنے پہ خالی ایک بوتل ضرور منگوا کے شاذلی ایسٹرک آپ اس کو استعمال کر کے مجھے خود بتائیے گا. یاد رکھیے گا کہ اس کو مختلف بدرقے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو نیم گرم پانی میں پی سکتے ہیں، ٹھنڈے پانی میں پی سکتے ہیں، دودھ میں پی سکتے ہیں، لسی میں پی سکتے ہیں، بنانے کے شیک میں بنا کے پی سکتے ہیں، ایپل جوس میں ڈال کے پی سکتے ہیں، مختلف قسم کے جوس میں ڈال کے پی سکتے ہیں. اس کو ہر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کو مردانہ کمزوری ہے، آئی بس سمجھ میں، وہ گرم دودھ لے، اس کے اندر ایک بڑا چمچہ اس کا ملا کے اس کو پینا شروع کر دے، اس کے اندر قوت مدافعت بڑھنی شروع ہو جائے گی، قوت باہ بڑھنی شروع ہو جائے گی. اچھا، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ جڑی بوٹیاں ایسی بھی ہیں جو مادہ تولید کو گاڑھا کرتی ہیں. اس میں کچھ جڑی بوٹیاں ایسی بھی ہیں جو جرثومے میں پیدا کرتی ہیں. وہ لوگ کہ جو بے اولادی کا شکایت کرتے ہیں نا، کہ جو بولتے ہیں ہمارے جرثومے میں نہیں ہے، اتنے % کم ہے، اتنے بالکل زیرو ہے، وہ استعمال کرنا شروع کریں. اس میں ایسی خاص دوائیں موجود ہیں جیسے جنسنگ، آئی بات سمجھ میں، جیسے شقاقل مصری، جیسے مختلف بوٹیاں، آئی بات سمجھ میں. تو ایسی ہم نے اس میں اجزاؤں کا استعمال کیا ہے کہ جس کا ایسٹرک میں نے خود اپنے ہاتھوں سے نکلوایا ہے اس کو، آئی بات سمجھ میں. تو وہ جرثومے پیدا کرتی ہے. اور اچھا، جن مردوں کے اندر خاص کر ذکاوت حس کی پرابلم ہوتی ہے، ذکاوت حس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی قسم کی کوئی گندی تصویر دیکھ لیتے ہیں یا کسی کو خیال بھی اگر دل میں آ جاتا ہے تو وہ ریلیز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں. اگر کسی مرد کو اگر یہ قسم کی بھی شکایت ہے نا، تو وہ اس دودھ کے اندر اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. جب وہ مادہ تولید کو گاڑھا کرے گا تو اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا. یہ مردوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے. اچھا، یہی ایسٹرک اس کے اندر جڑی بوٹیاں کچھ ایسی بھی موجود ہے جو خواتین کے لیے بھی فائدہ کرتی ہیں. اب وہ خواتین جو یہ کہتے ہیں کہ ایگز نہیں بنتے، ان کے لیے بہترین ہے. بے اولادی کے لیے جو میرے پاس جو کیسز آتے ہیں نا، میں ان کو ایسٹرک دیتا ہوں. ابھی میں نے دینا شروع کرے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ 3 مہینے کے بعد اس کے میرے پاس رزلٹ آنے شروع ہوں گے. لیکن جب وہ پیشنٹ میرے پاس لوٹ کر آئے نا، پھر جب انہوں نے مجھے بے اولادی کے لیے کہا تو میں نے ان سے جب سمٹمز پوچھے کہ اب مجھے اپنی علامتیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا فنکشن، کیا کیا کیفیات ہوتی ہیں. تو نیکسٹ جب میرے پاس وہ پیشنٹ بے اولادی کا جو جوڑا آیا تھا، اس نے جب اپنی کیفیت بتائی تھی، جب 1 مہینے کے بعد آیا، جب میں نے ان سے وہ کیفیت پوچھی تو اس میں زمین اور آسمان کا فرق تھا. جس کے ہارمونز ڈسٹرب ہوں وہ اس کو استعمال کرے. اچھا، جس کو لیکوریا کی شکایت ہو، جس خواتین کو، وہ اس کا استعمال کرے. اچھا، وہ خواتین، وہ لڑکیاں کہ جو بالکل دبلی پتلی ہوتی ہیں، کہ جن کی کوئی گروتھ نہیں ہوتی، جو بہت کمزور ہوتی ہیں اور شرمندگی کے باعث وہ مختلف نفسیات کا شکار ہو جاتی ہیں، تو میری وہ بہنیں بھی اس شہد کا دودھ میں استعمال کریں، ان کے جسم کی گروتھ ہونے لگے گی. آئی بات سمجھو، ان کے پورے جسم کی گروتھ ہونے لگے گی. اور پھر ہارمون جس ڈسٹرب کی وجہ سے وہ سوکھا پن ان لیڈیز کے اندر، میری بہنوں میں آیا تھا، تو اس کی برکت سے وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گا. شاذلی ایسٹرک آپ کے جسم کے اندر ہر اس بیماری کا علاج ہے جو آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے بیماریاں لگی. جیسے بے ٹائم کھانا، جیسے کسی چیز کا احتیاط نہ کرنا، جیسے مختلف کولڈ ڈرنکس کا استعمال کرنا، جیسے باربیکیو کا زیادہ استعمال کرنا، جیسے فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا. جب فاسٹ فوڈ سے آپ نے دیکھا بعض اوقات عورتیں، لڑکیاں، لڑکے ہیلدی ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسمارٹ ہو سے. اچھا، اس ایسٹرک کی یہ خاصیت ہے کہ آپ اس کو اگر کوئی صحت مند ہونا چاہتا ہے اس کو دودھ میں استعمال کرے. اگر کوئی موٹا شخص اس کو اپنے ویٹ لوز کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ نیم گرم پانی میں استعمال کرے. تو یہ اس کے لیے بہترین ایسٹرک ہے. اور باقی ہے، اگر کوئی لوگ، اب ظاہر سی بات ہے ہم یہ چیز ہندوستان میں تو نہیں بھیج سکتے، تو اب جو ہندوستان میں رہنے والے لوگ ہیں، اگر ان کو یہ ایسٹرک چاہیے تو وہ سلیم بھائی سے رابطہ کریں. سلیم بھائی ہمارے ٹیم ممبرز ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں. تو میں نے ان کو اس کا فارمولہ بتایا ہوا ہے پورا، وہ بنایا بھی ہے انہوں نے، اور بنا کے وہاں پہ لوگوں کو بھی دیا ہے انہوں نے. تو جو لوگ وہاں کے، وہ لوگ وہاں کا استعمال کریں. اچھا، جو لوگ مختلف ممالکوں میں اگر بنانا چاہتے ہیں تو طریقہ میں نے بتایا ہے، باقی مجھے کال کر کے بھی مجھ سے طریقہ پوچھ لیں.
میں تو آپ کو پورا نسخہ دینے کو تیار ہوں، بلکہ میں نے دیا ہے. اگر آپ بنا سکتے ہو تو بناؤ، اور نہیں بنا سکتے ہو تو ہم آپ کی اسکرین پر نمبر اس کا موجود ہے، آپ اس نمبر پہ کال کر کے آپ منگوا لیں. اور اس کی قیمت تقریباً 2500 روپے ہے، اور ایک پوری بوتل ہے، وہ پورا مہینہ آپ کے چلے گی. یعنی کہ 2500 روپے آپ اپنے جسم پہ لگاتے ہو تو اس کا رزلٹ آتا ہے. ہاسپٹل کے اندر لاکھوں روپے برباد کرنے سے بہتر ہے 2500 روپے کا آپ یہ ایسٹریک منگائیں اور اس سے استعمال کریں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ مجھے زندگی بھر دعا دیجیے گا. باقی انشاءاللہ میرا روحانی دورہ، لوگ مجھ سے کامنٹس میں پوچھ رہے ہیں کب ہے، تو انشاءاللہ پنجاب کو جو میرا روحانی دورہ ہے وہ انشاءاللہ سپٹمبر کے آخر میں ہے. تو ابھی یہاں پہ کوئی انٹیریئر سندھ میں سیلاب کی وجہ سے رستے بند ہیں، تو اب یہ رستے کھلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ آؤں گا وہاں پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ سپٹمبر کے لاسٹ میں اسلام آباد میں بیٹھوں گا، لاہور میں بیٹھوں گا، اور اگر مجھے کہیں اور بھی مزید بیٹھنا پڑا تو میں انشاءاللہ آپ کو پہلے اناؤنسمنٹ کر کے بتا دوں گا انشاءاللہ. تو اب اچھا، باقی جو ظاہر سی بات ہے پیشنٹ، دیکھیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو، آپ مجھے بار بار مجھے فون کر کے نہ پوچھیں کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے. آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے نا، آپ میری ویڈیوز دیکھیں، اس کا حل نکالیں، اس کا طریقہ کار سب کچھ ہے، آپ اس کو اپلائی کریں. میری طرف سے اجازت ہے، اور یقین جانیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے آپ کا. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے، کسی باباؤں کے چکر میں نہ پڑو، کسی مولوی کے چکر میں نہ پڑو، کسی کے بھی چکر میں نہ پڑو، چاہے کوئی بھی ہو. آپ میری ویڈیوز دیکھو، ٹھیک ہے، میں نے اسے مختلف طریقے کار سمجھائے، اس کو نکالو، پڑھو، اپنا علاج خود کرو، سیٹ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور جو زیادہ پریشان ہے تو وہ واٹس ایپ پہ میرا اسکرین پر آپ کا نمبر ہے، مجھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر، یہ میرا پرسنل نمبر ہے، آپ مجھے اس پہ واٹس ایپ کر سکتے ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب آپ کو دے دوں گا. اب ظاہر سی بات ہے پاکستان، ہندوستان اور باقی جو یہاں کے کنٹری سے، ایشیا کے جو لوگ ہیں، وہ لوگ اپنا علاج بہت احسن طریقے سے کر سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں. میں نے سارے طریقے کار سمجھائے. اب جیسے کہ جو لوگ بیرونی ممالک میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، یو ایس اے میں رہتے ہیں، اگر ان کو وہاں سامان نہیں ملتا، اگر وہاں ان کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو وہ اس نمبر پہ مجھے واٹس ایپ میسیج کر دیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کا حل لازمی انشاءاللہ بتا دوں گا. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.